ہم سب کی اس حاضری کو قبول فرما لے۔ حضرات گرامی، عید الاضحیٰ کا یہ تہوار ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت حاجرہ علیہ السلام کی یادگار ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال ہوا یہ قربانیاں کیا ہیں تو آپ نے فرمایا تھا یہ سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اللہ نے ہمیں اور آپ کو صحت، عافیت، چین، امن و سکون بخشا کہ آج یہ بھرا دن خوشیوں سے لبریز ہمیں حاصل ہوا۔ کتنے بھائی جو گزشتہ عید میں ہمارے ساتھ تھے وہ آج اس وقت ہمارے یہاں موجود نہیں ہیں۔ یہ اللہ کا فضل اور انعام سمجھیں آپ کہ اللہ نے ہمیں زندگی کے ساتھ ساتھ صحت و عافیت سے نوازا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو بستر مرض پر پڑے ہیں، بستر مرض پر مریض ہیں، کروٹ نہیں بدل پا رہے ہیں۔ یہاں ہم کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں اتنی بڑی سعادت اور نیکیاں بٹورنے کا ایک سنہرا اوسر اور موقع عنایت کیا۔ آپ کو معلوم ہے جتنے قدم چل کر آپ آئے ہیں ہر قدم کے عوض میں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے نیکیاں تحریر کرے گا اور ایک گناہ کو اسے اللہ العزیز معاف فرمائے گا۔ آپ کتنے خوش نصیب ہیں، کتنے چین، امن، اطمینان، سکون کی فضا میں آپ نے اللہ کی عبادت اور اللہ کی بارگاہ میں یہ 2 رکعت کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس عبادت کو قبول فرما لے۔ حضرات گرامی، قربانی اور عید الاضحیٰ یہ عالمی تہوار ہے، علاقائی، ضلعی، مقامی نہیں، عالمی، انٹرنیشنل۔ یہ مسلمانوں کا، تمام دنیا کے کلمہ گو مسلمانوں کا یہ انٹرنیشنل تہوار ہے۔ ساری دنیا کے اندر یہ عظیم الشان تہوار نہایت قصب احتشام کے ساتھ منایا جا رہا ہے، اور اس موقع پر ہم سب کو اپنی فراخدلی، اپنی خندہ پیشانی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ ایک دوسرے کی لغزش، ایک دوسرے کی خطا، ایک دوسرے کی غلطیوں کو درگزر کرنے کا مزاج بنانا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، ارحموا من فی الارض یرحموا من فی السماء، تم اگر دنیا والوں پر رحم کرو گے آسمان والا تمہارے اوپر رحم فرمائے گا۔ تم ایک دوسرے کی غلطی لغزش کو درگزر کرو گے اللہ رب العالمین تمہاری غلطیوں کو معاف فرمائے گا۔ حضرات گرامی، یہ عظیم الشان تہوار ہمیں آخرت کے دن کو بھی یاد دلاتا ہے، جس دن کی تیاری کے لیے ہم قربانیاں کر رہے ہیں، جس دن کی کامیابی کے لیے ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، جس دن کی کامیابی اور فلاح و بہبود کے لیے ہم حج کر رہے ہیں، وہ کون سا دن ہے؟ وہ قیامت کا دن ہے، جہاں جس طرح آج آپ یہاں ایک میدان میں جمع ہے، قیامت کا دن میدان محشر کا دن ہوگا، پوری انسانیت وہاں جمع ہوگی۔ آپ یاد کیجیے کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ آج کوئی دنیاوی پریشانی آتی ہے، رشتہ دار آگے پیچھے ہوتے ہیں، دوست و احباب اپنی قربانیاں دینے کو تیار ہوتے ہیں، لیکن میرے بھائیوں میدان محشر کو یاد کیجیے، اس مجمع کو دیکھ کر کے کل قیامت کا دن ہوگا، آپ اور اللہ کے درمیان کوئی ترجمان نہ ہوگا، وہاں اللہ رب العالمین کے یہاں ہمیں اپنی زندگی کا حساب دینا ہوگا۔ اس لیے آخرت کی تیاری کا ہمیں احساس دلاتا ہے یہ مجمع۔ جس طرح آج ہم اور آپ اپنے گھر بار کو چھوڑ کر ایک میدان جنگل میں آئے ہیں، اسی طریقے سے دنیا کو چھوڑ کر ہم میدان محشر میں جمع ہوں گے۔ اس دن کی یاد کو یہ عید الاضحیٰ یا عید الفطر کا مجمع جو ہوا کرتا ہے، یہ اس دن کی یاد کو تازہ کرنے کا ایک بہترین طریقہ ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، آپ حضرات سے عید الاضحیٰ سے متعلق، قربانیوں سے متعلق، ابراہیم علیہ السلام، حضرت حاجرہ، حضرت اسماعیل کی زندگی سے متعلق بہت ساری باتیں، بہت سارے تفصیلی واقعات اور قصص آپ حضرات نے سماعت فرمائے ہیں۔ میں جانتا ہوں آپ ہم سب کو قربانیوں کی جلد بازی ہے، پھر بھی ہمیں اتباع سنت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع میں خطبہ سنانا، خطبے کا سننا، یہ ہمارے لیے لازمی اور ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ ہمیشہ نماز سے پہلے دیا کرتے،
عیدین کا خطبہ، چاہے وہ عید الفطر ہو یا عید اضحیٰ ہو، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ نماز سے فراغت کے بعد دیا ہے۔ قربانی نماز کے پہلے نہیں ہے، قربانی نماز کے بعد ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، قرآن مقدس کی جو آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اللہ رب العالمین کو ہمارا گوشت یا ہمارا خون نہیں پہنچتا ہے، اللہ تعالیٰ تقویٰ اور پرہیزگاری دیکھتا ہے، خوف الہی دیکھتا ہے، اللہ کا ڈر اللہ رب العالمین اس کے ذریعے سے دیکھتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو فرمایا ہے، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للہ رب العالمین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کر کے لوگوں میں کہہ دیجئے، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ میرے بھائیوں، آپ خوب شوق و ذوق کے ساتھ اللہ کے نام پر جو آپ نے قربانیوں کے جانوروں کو پال رکھا ہے، ان کو خوب شوق و ذوق کے ساتھ آپ جو ہے قربانیاں کیجئے اور اس کو خود کھائیے، اپنے دوست و احباب کو کھلائیے، اپنے پاس پڑوس کے لوگوں کو دیجئے، اور حاجت مندوں کو دیجئے، ضرورت مندوں کو دیجئے، ان لوگوں کو اولویت دیجئے جن کے یہاں قربانیاں نہیں ہیں۔ اس قربانی کا مقصد صرف گوشت خوری نہیں ہے، بلکہ اس کا اصل مقصد تقویٰ اور پرہیزگاری ہے۔ تکبیرات کے کلمات جو آپ حضرات کو برابر بتائے جا رہے ہیں، 13 تاریخ تک آپ حضرات کو برابر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ان چیزوں کو ادا کرتے رہنا ہے۔ اور عید کے دن جو آپ ایک دوسرے کو مبارکباد دیں، تقبل اللہ منا ومنک، اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ کی نیکیوں کو قبول فرمائے۔ مثلاً عید کا موقع ہے تو یہ مفہوم ہوگا، ہمارے روزے، صدقہ و خیرات، نوافل، نماز، تلاوت قرآن بھی کیا ہے، اللہ حضور اس موقع پر تقبل اللہ منا ومنک کا مطلب یہ نکالیں گے ہم کہ اللہ تعالیٰ ہماری قربانی، ہماری حاضری اور ہمارے تمام اعمال صالحہ جو بھی کیے ہم نے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو قبول فرمائے۔ حضرات گرامی، اس وقت میں ہم سب کو چاہیے کہ ہم پوری انسانی برادری کے لیے اللہ رب العالمین سے دعائیں کریں۔ آج کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے محبوب عمل قربانی کا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین گنہگاروں کو، گناہوں کو درگزر فرماتا ہے، بہت سارے لوگوں کو جہنم سے آزادی کا حکم بھی صادر فرماتا ہے۔ اس لیے میں اس موقع پر دعا کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس حاضری کو قبول فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے، ہماری جد و جہد اور اسلام کی سربلندی کے لیے جو بھی ہماری چھوٹی موٹی کوششیں جاری اور ساری ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کوششوں کو قبول فرمائے، اور عامت المسلمین کے لیے، ہمارے آپ کے لیے جس بھائی نے اتنی عظیم الشان قربانی زمین کی شکل میں جو ہمارے سامنے پیش کی ہے، اللہ سے ہم اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیں اور ان کے حق میں بھی خصوصی دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اس جذبہ اظہار اور آپ کے اللہ تبارک و تعالیٰ اس قربانی کو قبول فرمائے اور آخرت کی نجات کا اس کو ذریعہ بنا دے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ وقت ہم سب کے لیے یاد رکھیے ایک تاریخی اور یادگاری وقت ہے کہ اس موقع پر ہم کتنے سکون اور اطمینان کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو قبول فرمائے، ہماری اس نماز کو قبول فرمائے، ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے۔ ہمارے جو بھائی بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں صحت و عافیت عطا فرمائے، جو مقروض ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے قرضوں کی ادائیگی کی سبیل عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے تمام اعمال صالحہ کو قبول فرمائے۔ اس میدان اور اس عیدگاہ کے اندر جو آپ محسوس کر رہے ہیں، یہ انتظامات، یہ جد و جہد، یہ کوشش، یہ دن رات کی جد و جہد اور کوششوں کا نتیجہ ہے۔ ہمارے جن بھائیوں نے اور جن لوگوں نے بھی اس عیدگاہ کو اس کنڈیشن اور اس مقام پر پہنچانے کے لیے کسی بھی قسم کا تعاون اور سہیوگ کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے اس جذبے کو قبول فرمائے اور ان کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ خاص طور سے اس موقع پر میں جمیع شبان کے نوجوانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، جن کی جد و جہد اور کوشش سے ہمارے لیے اتنا سازگار ماحول اور نماز پڑھنے کا یہ مزاج اور یہ چیز دیکھ رہے ہیں آپ، ان سب کی کوششوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے، اور مستقبل میں بھی جس طرح سے آپ حضرات نے اپنی حاضری دے کر اور وقت پہ پہنچ کر ٹائم پر جماعت ادا کرانے کا ہم کو اوسر دیا، موقع دیا، میں امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز آئندہ بھی آپ حضرات اسی طریقے سے ٹائم کی پابندی کریں گے۔
ٹائم کی پابندی، ٹائم کی اہمیت کو آپ حضرات سمجھیے۔ ٹائم بہت انمول نعمت ہے اللہ رب العالمین کی۔ اس وقت کے بارے میں بھی اللہ رب العالمین کی ہم سے سوال بنایا۔ میں اپنی باتوں کو یہیں پر ختم کرتے ہوئے ایک بار پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کروں گا کہ اللہ رب العالمین عید الاضحیٰ کی بے شمار مبارکباد ہم سب کو اپنے رحمت، اپنے فضل و کرم اور اپنی عنایت سے نوازے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کی مغفرت فرمائے اور ہم سب کی اس حاضری کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے۔ عید کی مبارکباد آپ سبھی کے لیے میری طرف سے ہے، اور میں ایک بار پرشاسن کا اور انتظامیہ کمیٹی کا ان کا بھی دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے ہمارے ساتھ جو ہمدردانہ اظہار اور نہایت خلوص کے ساتھ ہماری پبلک کو کنٹرول کیا ہے، ٹریفک کے اوپر آپ نے پورا کنٹرول رکھا ہے، اس کے لیے ہم دل سے آبھاری ہیں، آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ عام مسلمانوں کی طرف سے، جمعیت اہل حدیث کی طرف سے، عیدگاہ انتظامیہ کمیٹی کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔